زندگی میں ایک بار پھر انتہائی رحمتوں والا، برکتوں اور سعادتوں والا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس ماہ مبارک کی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو شرعی آداب ہیں ان کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ کریم نے بعض جگہوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تقدس عطا فرمایا ہے، جس طرح کے قرآن مجید میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اردو کے تشریف لے گئے، اس وادی میں داخل ہوئے تو اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے موسیٰ اپنے پیروں سے جوڑے اتار دیں کیونکہ آپ مقدس وادی میں داخل ہو گئے۔ تو بعض جگہوں کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، پاکیزگی بخشی ہے، تقدس عطا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے بعض وقتوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، وہ اوقات اپنے اندر پاکیزگی رکھتے ہیں، تقدس رکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس مہینے کو بڑا تقدس عطا فرمایا اور ہم ایک مقدس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے کوہ طور جس وادی میں ہے اسے مقدس وادی کہا گیا اور اس میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان یہ ایک پاکیزہ مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے 12 مرتبہ سنی ہوگی۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اس کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین نے ایک قول یہ لکھا ہے کہ جس طرح حضور کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے، اس طرح شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ہے، اور جس طرح اللہ کی عظمت ساری کائنات پر ہے، اس طرح رمضان شریف کی عظمت باقی 11 مہینوں پر۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ شہر اللہ میں داخل ہو چکے ہیں، ایک مقدس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس لیے جہاں ہمیں آج اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے گناہ بخشوانے اور ثواب سے جھولیاں بھرنے کا موقع عطا کیا ہے، وہیں ہمیں ارادہ بھی کرنا چاہیے کہ اس پورے مہینے میں کسی قسم کی غفلت اور سستی کو اپنے قریب نہیں آنے دیں انشاءاللہ۔ اس لیے آج آغاز میں وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس دعا میں اللہ سے توفیق مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ مہینہ اس طرح گزارنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوگا۔ میں آگے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے یہ دعا پڑھیں۔ اللہم احل علینا شہر رمضان بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، اگرچہ پورا سال ہی اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے، لیکن اس عشرے میں تو رحمت لٹائی جاتی ہے۔ اور رسول
یہ رحمت کے لیے یہ دعا آپ اکثر اس اشرے میں پڑھتے رہیں. آئیں ایک دفعہ مل کے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا صدقہ جو قرآن مجید اور احادیث میں ہمیں سکھائی گئی ہیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اس دفعہ درس قرآن مجید میں سورہ مبارکہ الحدید انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع ہے اور اس کے ضمن میں چند ایک موضوعات پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ حق کوئی کی توفیق عطا فرمائے. 27واں پارہ اور سورت نمبر 57 سورہ الحدید مدنی سورت ہے. غزوہ احد کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے اس عرصے میں نازل ہوئی ہے. اس کی ایک آیت میں لوہے کو نازل کرنے کا ذکر ہے. آیت نمبر 25 میں کہ اللہ کریم نے تمہیں لوہا عطا فرمایا ہے. اگرچہ اس آیت سورت میں بہت سارے اور مضمون بھی ہیں، توحید، رسالت، فکر آخرت، لیکن ایک مضمون لوہے کے حوالے سے ہے تو سورت کا نام ہی الحدید رکھ دیا گیا. سبحان اللہ. اس طرح بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ لوہا اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. ذرا اندازہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوہا عطا نہ فرماتا آج کتنی چیزوں سے ہم محروم ہوتے. یہ گاڑیاں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں اور کتنی مشینیں فیکٹریوں میں چل رہی ہیں جن سے کئی قسم کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. اس وقت اس مسجد میں بھی کتنی چیزیں لوہے کی بنی ہوئی استعمال ہو رہی ہیں. اگر اللہ لوہا ہی نہ عطا کرتا تو ہماری زندگی کتنی چیزوں سے محروم ہوتی. بظاہر نظر آنے والی ایک نعمت غور کریں تو وہ ایک نعمت نہیں، اللہ کی ایک نعمت اپنے اندر ہزار نعمتیں ملی ہوئی. بے شک جو نعمت ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ ایک نعمت ہے، وہ ایک نعمت نہیں، غور کریں تو اس کے اندر کئی نعمت. اس سورت کا نام الحدید. اگرچہ اور بھی بہت سارے مضمون اس سورت میں آئے لیکن لوہے کا ذکر آیا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے نازل کیا، اس لیے سورت کا نام الحدید رکھا گیا. مضمون کا جو آغاز ہے سورہ مبارکہ کا افتتاح وہ اللہ کی تسبیح سے ہوا. 5 سورتیں ایسی ہیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، جن کا آغاز تسبیح سے ہوا. سورہ الحدید، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ حشر اور سورہ صف. یہ 5 سورتیں مسبحات کہلاتی ہیں. اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات آرام فرما ہونے سے پہلے آپ یہ 5 سورتیں جن کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے یہ پڑھ کے آرام فرما. اور ان 5 سورتوں کی آیتیں اگر جمع کی جائیں تو وہ 96 آیتیں ہیں. 96. ان 5 سورتوں کی آیتیں 100 آیتیں بھی بنتی، 96 آیتیں. اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان 5 سورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جسے پڑھنے پر 1000 آیتوں سے زیادہ تلاوت قرآن کا اجر عطا ہوتا ہے.
وہ ایک آیت 1000 آیتوں سے زیادہ فضیلت ہے۔ اب وہ کون سی آیت ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہی ہے کہ سورہ الحدید کی جو آیت ہے، تیسری آیت، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ ایک آیت 1000 آیتوں پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ الحدید، اس کا آغاز اللہ کی تسبیح، سبوحیت، اس سے ہوا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو 5 صورتیں ہیں، ان میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں تسبیح کا لفظ آیا ہے تو ماضی کا ذکر ہے، سبح، اور 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں مضارع کا ذکر ہے، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں مضارع کا ذکر ہے، یسبح، ماضی یعنی تسبیح، اس نے تسبیح کی، آسمان و زمین کی ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی، اور مضارع اس میں حال اور مستقبل پایا جاتا ہے، یعنی تسبیح کر رہے ہیں اور تسبیح کرتے رہیں گے۔ تو کبھی ماضی کے سیغے میں، کبھی مضارع کے سیغے میں قرآن مجید نے بتا دیا ہے کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی تسبیح رکتی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، تسبیح کر رہا ہے اور تسبیح کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک جشن تسبیح کا باب ہے۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو پھر تسبیح کا ایک جشن کا باب ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ذرہ ذرہ، یہ مضمون بھی اسی آیت میں ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ جو لفظ آیا نا ما، عربی زبان میں من آتا ہے ضمیر عقول کے لیے۔ ما وہ چیزیں جو ضمیر عقول نہیں ہیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، چاہے ضمیر عقول ہے چاہے غیر ضمیر عقول، ہر چیز وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اس پر فلسفی یا کوئی نہ سمجھنے والا اعتراض کرے تو آپ اسے اتنا ہی کہیں، کائنات کے بارے میں ہمارا علم بہت تھوڑا ہے، ہم کائنات کے بارے میں بہت تھوڑا علم رکھتے ہیں، کائنات کے بارے میں کما ہم کو ہم علم نہیں رکھتے۔ جو علم ترقی کر رہا ہے کائنات کے بارے میں، کئی چیزیں جو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اب علم میں آ رہی ہیں۔ ہمیں ہمارے خالق نے جو بتایا ہے وہی حقیقت ہے، چاہے ہمیں اس کی سمجھ آئے نہ آئے۔ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کائنات کے بارے میں ہمارا علم بہت تھوڑا ہے۔ ہاں، کائنات بنانے والا جانتا ہے اس نے کس فطرت میں کائنات کو بنایا، اور قرآن اس کا کلام ہے جو خالق کائنات۔ بعض مفسرین نے لفظ ما کی تفسیر میں لکھا، ما فی السماوات والارض، کہ آسمان و زمین میں جو بھی چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے۔ انہوں نے تسبیح کی 2 قسمیں بیان کی۔ ایک قسم یہ کہ زبان سے تسبیح کرنا، اسے کہتے ہیں قولی تسبیح، جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ قولی تسبیح۔ قولی تسبیح، ایک دفعہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قول سے اللہ کی تسبیح کرنا، لفظوں کے ساتھ، حرفوں کے ساتھ اللہ کی پاکی کو بیان کرنا۔ دوسری تسبیح ہے حالی تسبیح، اپنے حال سے، اپنی کیفیت سے اللہ کی پاکی کو بیان کرنا۔ درخت کھڑا ہے لیکن درخت کا سیدھا کھڑا ہونا اور اس کے اوپر پتوں کا آنا اور اس پر سبزہ پھل پھول، یہ چیز اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ پاک۔ تو
کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے حال میں، اپنی حالت سے، کیونکہ ہر چیز میں ایک ترتیب ہے، ہر چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا اللہ نے وہاں اس کو رکھا۔ سورہ ملک میں ہے کہ تم کائنات پر نگاہ دوڑاؤ، اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کررتین ثم ارجع البصر کررتین، بار بار تحقیق کر لو، بار بار ریسرچ کر لو، کائنات میں تمہیں ہر چیز حسن ترتیب کے ساتھ سبحان اللہ۔ سننا چیز مسئلہ کر رہے تھے، دوبارہ تحقیق کر لو، تمہیں کائنات میں ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ۔ سورج کو زمین سے جتنا دور ہونا چاہیے تھا اتنا ہی دور ہے تاکہ زمین پر زندگی موجود ہے۔ تو اللہ کریم نے ہر چیز کو چونکہ ایک خاص حالت میں پیدا کی ہے، خاص حالت میں رکھا ہے، اس لیے ہر چیز اپنی حالت کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ یہ ہے تسبیح کی دوسری قسم جسے حالی تسبیح کہا گیا۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ تسبیح کی دو قسمیں ہیں، قولی تسبیح اور حالی تسبیح، لیکن جنہوں نے یہ تفسیر کی ان کی تفسیر سے ایک مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید انسان، جنات اور فرشتے یہ تو بول کے تسبیح کرتے ہیں اور باقی چیزیں بول کے تسبیح نہیں کرتی، باقی چیزیں اپنی حالت سے تسبیح کرتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز تسبیح قولی کرتی ہے۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میں دوسری تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہر شے حالی تسبیح کر رہی ہے اور صرف انسان، جنات اور فرشتے بول کے تسبیح کرتے ہیں، نہ۔ قرآن مجید میں ہر شے بول کے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اتنا فہم نہیں رکھتے۔ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں اس چیز کو بیان کیا ہے، سبحانہ و تعالی، سبحانہ اسے پاکی ہے، و تعالی اور برتری ہے، بلندی ہے، عما یقولون علوا کبیرا، لوگ جو باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں اللہ ان سے بہت بلند ہے، صرف بلند نہیں، علوا کبیرا، لوگ جتنی بھی اس کی صفتیں بیان کر لیں، لوگوں کے بیان سے اللہ صرف بلند نہیں بلکہ بہت بلند۔ آگے فرمایا تو سب پہ ہونا ہو، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کوئی ان میں ہے، تو سب پہ ہونا السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آگے اس کو مزید کھول کے بیان کیا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یہ آیت واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق اللہ نے ادراک عطا کیا، سمجھ عطا کی، جتنی سمجھ اس چیز کے لیے ضروری تھی۔
اور اس کے بولنے کی ایک کیفیت ہے جو اس کے حال کے لائق ہے. ہم اتنی سمجھ نہیں رکھتے، ہمارا علم ناقص ہے کہ ہم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ سکیں. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس کی آیت مبارکہ میں اس بات کو کھول کے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اب اس کی اگر آپ تفسیر حدیث کی روشنی میں پڑھنا چاہیں تو میں ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. حدیث آپ سب نے سنی ہوگی. میرے آقا کریم سواری پہ سوار گزر رہے ہیں، دو قبروں کے پاس سے سواری گزری. حضور کی سواری بلکنے لگی، اچھلنے لگی، اور میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ یہ سواری کیوں اچھل رہی ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا میری سواری نے ان دو قبروں کے اندر عذاب دیا. ایک شخص وہ تھا جو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، جسم کی پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، آج اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. اور دوسرا چغلی کرتا تھا. پھر حضور نے درخت سے شاخ توڑی. یہ حصہ میرے اس موضوع کے متعلق ہے، تسبیح کے متعلق. اس شاخ کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پہ لگا دیے. فرمایا جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، ان کے ذکر کی برکت سے ان دونوں قبروں پہ عذاب نہیں آتا. سبحان اللہ. اس حدیث سے پتہ چلا اللہ نے اپنے نبیوں کو، مقربین کو، نبیوں کے صدقے صحابہ اور اولیاء کو وہ شعور عطا کیا ہے جس سے وہ جمادات اور نباتات کی تسبیح سن لے. حضور نے فرمایا یہ تسبیح کرتی رہے گی، ان دو قبروں پہ عذاب نہیں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ نے نبیوں کو اور نبیوں کے صدقے صحابہ کو، اس پر بھی ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بیان کرتے ہیں میں حضور کے ساتھ مکے کی ایک وادی سے گزر رہا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ فرماتے ہیں میں نے سنا، اور حوالہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے. مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں میں حضور کے ساتھ مکے کی ایک وادی سے گزر رہا تھا، میں نے سنا ہر درخت اور ہر پتھر حضور پر سلام پڑھ رہے ان لفظوں کے ساتھ السلام علیکم یا رسول اللہ. اس سے بھی پتہ چلا کہ پتھر اور درخت صرف اپنی حالت میں ہی تسبیح نہیں کرتے بلکہ اپنی شان کے لائق تسبیح قولی بھی کرتے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. جابر بن سامورہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرف الآن، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، اور میں اس وقت بھی اسے پہچانتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر تھا جو میرے اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھتا ہے. کون سلام پڑھتا ہے؟ پتا چلا اللہ کریم نے جمادات کو بھی صلاحیت عطا، ان کی شان کے لائق اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی زبان عطا. اگر ہم نہیں ان کی زبان سمجھنے کی رسائی رکھتے، اگر ہم نہیں اتنا علم رکھتے کہ اتنی صلاحیت رکھتے تو اس کا مطلقاً انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی حدیث بڑی مشہور ہے، بہت زیادہ بیان بھی آئی ہے. ابو جہل نے مٹھی میں کنکریاں لی ہیں اور حضور سے پوچھتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میں نے اپنے ہاتھ میں کیا چیز چھپائی ہے. اور میرے آقا کریم نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز.
یا جو چیز ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں۔ بس حضور کے فرمانے کی دیر ہے کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھنا چاہیے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جانتا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جانتا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جانتا ہے، میرے آقا کا رتبہ خدا جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ کریم۔ جب پتھر حضور کا کلمہ پڑھے، درخت حضور پہ سلام پڑھے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ مشتے مبارک اٹھائیں، ماں کا کلیجہ کھل جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، پتھر کو حکم دے پانی پہ تیرنے لگ جائے، درخت کو حکم دے زمین پہ دوڑنے لگ جائے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آقا ہمارے بڑی شان والے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، باطل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد مخلوق میں سب سے بلند مقام ہے تو ہمارے آقا کریم کا مقام ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ حدیث جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم لکڑی کے ایک سکون کے ساتھ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں، پھر ممبر مان کے آگے حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ اب صحابہ کی شان، حضور کی تو شان ہی بڑا ہو گیا۔ صحابہ روایت کرتے ہیں ہمیں رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا چل رہا رو کون رہا۔ جس طرح کسی اونٹنی کا بچہ گم جائے تو وہ صحرا میں دوڑتی ہے اور آوازیں نکالتی ہے، اس طرح آوازیں آ رہی۔ میرے آقا کریم ممبر سے اترے اور کھجور کے تنے کو کلا دے، پھر حضور واپس ممبر پہ تشریف لائے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے اس کے ساتھ ٹیک نہ لگائی، ممبر پہ بیٹھ گیا تو میری اس ظاہری جدائی پر کھجور کا تنا رو، اور اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ اسی طرح روتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا، میں نے اسے کہا بتاؤ تم کیا پسند کرتے ہو اپنے لیے، جس درخت سے تمہیں کاٹا گیا تمہیں واپس وہاں لگایا جائے اور تم ہرے بڑے درخت بن جاؤ، یا میں تمہیں جنتی درخت بنوا دوں، اہل جنت تیری چھاؤں میں آ کے بیٹھا کرے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مجھے آپ جنتی درخت بنوا۔ حدیث پاک کس کتاب کا حوالہ ہے؟ بخاری شریف۔ پتا چلا یہ تو عقیدہ درختوں کا بھی ہے، حضور چاہے تو جنت بھی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ۔ میں نے آپ کے سامنے چند ایک احادیث اور ابتدا میں آیات پیش کی جن سے پتہ چلتا ہے دیگر جو مخلوقات ہیں جمادات نباتات وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مقام کے مطابق تسبیح کرتے ہیں، درود پر ایک شعور رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو آیت آج عنوان سخن ہے سورہ مبارکہ الحدید کی پہلی آیت، سورہ الحدید سے جو پچھلی صورت ہے وہ ہے سورہ واقعہ، اور سورہ واقعہ کی آخری آیت میں تسبیح کرنے کا حکم ہے، فسبح بسم ربک العظیم۔ تو اے محبوب اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کر۔ سورہ واقعہ کی آخری آیت میں ہے تسبیح کرو، اور سورہ حدید کی پہلی آیت میں ہے آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرو۔ اب ان دونوں صورتوں میں معنی ربط کہ پچھلی صورت میں آخری آیت سورہ واقعہ، کون سی صورت؟ سورہ واقعہ۔ یہ آپ سے اس لیے کہلوایا ہے کہ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو آدمی رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔
کبھی وہ تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگا. جو رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت، سورہ واقعہ کی جو آخری آیت ہے اس میں فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کرے. اور آگے دوسری سورت شروع ہوئی سورہ الحدید، اس میں آغاز یہاں سے ہوا آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح باسم ربک العظیم، تو حضور نے فرمایا رکوع میں یہ تسبیح پڑھا کرو سبحان ربی العظیم. رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. اور جب سورہ اعلیٰ کی آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا سجدے میں یہ تسبیح پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ رکوع میں اور سجدے میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں وہ کب سے شروع ہوئی اور قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے جب سورہ واقعہ کی آخری آیت نازل ہوئی جس میں اللہ کی عظمت اور ربوبیت کے ساتھ تسبیح کا ذکر ہے، تو حضور نے فرمایا رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم. اور جب سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور نے فرمایا اب تم سجدے میں یہ تسبیح پڑھا کرو سبحان ربی العظیم. نماز میں قیام کے اندر بھی تسبیح، نماز شروع کی اللہ اکبر تو پہلا لفظ کیا ہے سبحان اللہ. رکوع میں پھر تسبیح سبحان ربی العظیم. سجدے میں آئے پھر تسبیح سبحان ربی العظیم. یہاں یہ بات بھی بڑی ہی قابل غور ہے، بڑی ہی ایمان افروز ہے. سورہ واقعہ کی آخری آیت میں فرمایا اپنے عظمت والے رب کی تسبیح. اور سورہ حدید میں فرمایا آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح. ویسے تو آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، پر اے انسان تیرا وجود اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے. تو اپنے وجود پہ غور کر تو تیرا وجود اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے، اس لیے اس کی تسبیح کر تو ساتھ اس کی ربوبیت کو بھی بیان کر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. کس نے یہ خوبصورت وجود عطا کیا ہے، اعضاء میں حسن رکھا ہے، انہیں نفع بخش بنایا ہے، انہیں ترکیب کے ساتھ بنایا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کے ساتھ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا کہ تو غفلت میں پڑ گیا اور اس سے دور ہو گیا. اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتا جس کی ربوبیت تیرے وجود کا مظہر کہ تیرا وجود ایک خون کا قطرہ اس بات کا ثبوت ہے کوئی رب ہے جس نے تجھے بنایا. اس لیے رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جشن تسبیح ہے، اس میں انسان کو حکم دیا جا رہا ہے تم بھی اس جشن تسبیح میں شامل ہو. سبحان اللہ. اب دوبارہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سورہ الحدید کے شروع میں کہا آسمان و زمین کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے، ایک جشن بپا ہے. اور سورہ واقعہ کی آخری آیت کہ اپنے عظیم رب عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرو. پتھر کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ، درخت کیا پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، پھول کیا پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، ذرات کیا پڑھ رہے ہیں، ہوائیں کیا گنگنا رہی ہیں، ستارے کیا گنگنا رہے ہیں، سورج اور چاند اپنی حالت سے کیا پکار رہے ہیں، فرشتے کیا پکار رہے ہیں، جنات کیا پکار رہے ہیں. ایک جشن تسبیح بپا ہے. اے انسان تو بھی ان کے ساتھ شامل ہو جا اور تو بھی اپنے رب کی تسبیح کر.
اس تسبیح کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں آخری حدیث، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں پر ترازو پہ بڑے وزن ہیں، اور رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ اور وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے نام کا ایک درخت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب زمین کسی اور کی وہ درخت آپ لگا سکتے ہیں؟ گویا اس حدیث پاک میں یہ معنی موجود ہے، تو ایک دفعہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ جنت بھی عطا کر دے گا، جنت میں درخت بھی ہے۔ ایسے سخی سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ اور ایک اور توجہ آپ کو ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف لا رہا ہوں، مشکلات میں پھنسا ہوا انسان، مصائب سے گھبرایا ہوا انسان، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے اللہ مشکلات سے نکال۔ انبیاء کے ساتھ ایسے واقعات اس لیے پیش آئے اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے انہیں اس لیے بیان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ قرآن پڑھیں تو اس سے اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، وہی تسبیح سبحان، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، اس تسبیح کی برکت سے اللہ مشکلات کو دور فرمائے۔ کئی لوگ تھکاوٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ کام کر کر کے میں تھک گیا ہوں۔ ایک تو میں نے اس تسبیح کی برکت بیان کی، آخرت میں فائدہ کہ میزان نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے۔ ایک فضیلت جنت میں کہ جنتی درخت اور جنت مل رہی ہے۔ ایک فضیلت میں نے بیان کی، اس سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح کی۔ اب ایک چوتھی فضیلت، حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی کنیز عطا کریں۔ مال غنیمت میں کنیزیں آئی نہیں، لیکن حضور نے انہیں کوئی کنیز نہیں دی۔ حضور نے انہیں پڑھنے کے لیے چند تسبیحات بتائی۔ کبھی حدیث آپ نے بارہ سنی ہوگی، میں صرف اس میں سے ایک نقطہ اپنے موضوع کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ یہ تسبیحات فاطمہ جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، آگے کیا ہے؟ سبحان اللہ، اور پھر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرت سیدہ کائنات حاضر ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلی گھر کے کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، حضور مجھے کوئی خدمت کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی کنیز، کوئی نوکرانی عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا وہ تو میں شہداء کی بیواؤں کو دے چکا ہوں، اپنی بیٹی کو تو میں وہ کنیز نہیں دوں گا، ہاں اپنی بیٹی کو وہ تحفہ دے رہا ہوں جس سے قیامت تک آنے والی امت میری بیٹی کے صدقے نفع ہوگا۔ اصل میں عطا تو سیدہ کائنات کو یہ تسبیحات ہوئی، اور سیدہ کائنات کے صدقے آج پوری امت ان سے نفع ہوگا۔ وہ تسبیحات جو حضور نے عطا فرمائی عام طور پہ نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی نمازوں کے بعد بھی پڑھے، بنا فضیلت ہے۔ رات سونے سے پہلے
یہ تسبیحات پڑھ کے سوئے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ ان تسبیحات میں بھی سبحان اللہ کا وظیفہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اللہ کی تسبیح کرنے سے ایک ایسی رحمت اترتی ہے انسان پر کہ جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر شے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کی پاکی بولتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور کیوں نہ پاکی بیان کرے، جس کی پاکی بیان کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس ذات کی پاکی بیان کر رہا ہے وہ ذات غالب بھی ہے، حکمت والا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز کہتے ہیں غالب، کوئی مقابلہ نہیں اس کا کر سکتا۔ کوئی اللہ کی قدرت کا مقابلہ کر سکتا؟ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہر شے پہ غالب ہے، وہ ہر شے پہ غلبہ، ہر شے اس کی مخلوق ہے، سرے وہ اس کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتی کوئی چیز۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھے جب خبر ہو معرفہ تو حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن جب مبتدا کے ساتھ خبر بھی معرفہ ہی آ جائے تو پھر معنی میں حصر ہوتا ہے۔ آیت الکرسی میں خبر معرفہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی القیوم ہے یا حی القیوم؟ الحی القیوم، الحی یہ خبر ہے، القیوم یہ بھی خبر ہے۔ تو جب خبر ہو معرفہ تو پھر معنی اس میں محصور ہو جاتا ہے، کائنات میں جو بھی زندہ ہے اللہ کی وجہ سے زندہ ہے۔ الحی اصل میں زندگی ہے تو اللہ کی ذات میں ہے، باقی جو بھی زندہ ہے اللہ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح یہاں العزیز، بس غلبہ ہے تو اللہ کے لیے۔ ہاں اللہ کسی کو ڈھیل دے، کسی کو فوراً گرفت نہ کرے تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہو سکتا ہے، جس طرح کہ آگے ارشاد فرمایا وہ غالب ہے اور حکمت والا۔ کوئی اللہ کی طاقت کا اندازہ کر کے بتا سکتا ہے کہ اللہ کی طاقت کتنی نہیں؟ کوئی اللہ کی طاقت کا اندازہ کر کے بتا سکتا ہے؟ العزیز وہ غالب ہے، اس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ اندازہ، لا محدود طاقت۔ اور یاد رکھیں اگر طاقت کے ساتھ حکمت نہ ہو، طاقت کے ساتھ علم نہ ہو، بصیرت نہ ہو، حکمت نہ ہو، بلا تشبیہ بلا تمثیل، کسی جاہل کو آپ بنا دیں حکمران، طاقت مل جائے لیکن اس طاقتور کے اندر علم نہیں، حکمت نہیں، بصیرت نہیں تو وہ ظلم کرے۔ ہاں حکمت والے کے پاس طاقت ہو تو وہ طاقت کا استعمال حکمت کے ساتھ کرے۔ اللہ کی طاقت بے پناہ، لا محدود، لیکن اللہ حکمت والا ہے، وہ اپنی طاقت کو اپنی حکمت کے ساتھ استعمال کرے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ فرمایا ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم نازل ایک اندازے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کسی کو غریب رکھا ہے، کسی کو امیر رکھا ہے، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ وہ حکمت والا ہے، اس لیے وہ اپنی طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے کیونکہ ہر چیز اس کے غلبے اور اس کی حکمت کی گواہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے غلبے اور حکمت، سورج اللہ کے حکم کو ٹال سکتا ہے، چاند اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہے، ہر چیز اللہ کے غلبے اور اس کی حکمت
اس کا مظہر ہے، اس کا اظہار ہے، اس لیے ہر چیز اللہ کی تصویر ہے۔ اس کو موجودہ حالات میں آپ کے سامنے آسان کر کے یوں بھی عرض کر سکتا ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اس پہلو پر بھی غور کریں جس سے زندگی آسان ہو جائے گی کہ ہم چیزوں کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ چیز اس طرح کیوں نہیں، اسے اس طرح ہونا چاہیے تھا، کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور انسانی طبیعت میں جلدی ہے، انسان چاہتا ہے جلدی چیز مجھے مل جائے، عجلت، تیزی، یہ انسانی طبیعت میں ہے۔ لیکن اللہ وہ اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا ہے، وہاں تیزی نہیں ہے، جلدی نہیں ہے، حکمت ہے۔ جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو گروہ کام لاتا ہے۔ اب انسان کی سوچ اور اللہ کی حکمت ایک بڑی آسان سی مثال ہے۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر فلسفے کی روشنی میں غور کر رہا تھا۔ بیری کا درخت اس نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے پیر لگے ہوئے ہیں اور بیری کا درخت بہت بڑا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ تربوز کی بیل ہے اور تربوز بڑے بڑے، بیل بڑا ہوتا ہے یا تربوز؟ اب بیل کس طرح کی ہے جس پر تربوز لگتا ہے؟ وہ باریک سی بیل ہے۔ درخت جو بیری کا درخت ہے وہ بہت بڑا درخت ہے۔ وہ آدمی بیری کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، پتے دیکھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے پیر دیکھ رہا تھا اور عرض کر رہا تھا، یا اللہ تیری قدرت کی بھی سمجھ نہیں آتی، اتنا بڑا بیری کا درخت اور چھوٹے چھوٹے پیر لگائے ہیں اور باریک سی بیل ہے، اس پر اتنا بڑا بڑا تربوز لگا دی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، معاذ اللہ، اس نے کہا فلسفی تھا، کہنا ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیری کے اوپر تربوز لگتا اور اس بیل پر چھوٹے چھوٹے پیر لگتے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک پیر گرا اس کے منہ میں، جب پیر آ کے رخسار پہ لگانا، کہنے لگا یا اللہ تو جو کر رہا ہے ٹھیک، اگر اس وقت تربوز گرتا تو میرا کیا حال؟ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے پر بعض اوقات ٹھوکر کھا کے سمجھ آتی ہے، ٹھوکر کھانے سے پہلے نہیں سمجھ آتی۔ ہاں اللہ جن پر کرم کرے، بصیرت عطا کرے، وہ ٹھوکر سے پہلے بھی سمجھ آتی ہے۔ حتمی فیصلہ یہی ہے جو قرآن نے سنایا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ حاکیوں کے ساتھ آئے، اللہ ابابیلوں سے شکست دلوا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کس نے ان کی تدبیر کو بھوسا بنا دیا ہے، ناکام کر دیا ہے؟ وہ غالب ہے، بڑی حکمت کا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، افتتاحی آیت جو ہے سورہ الحدید کی، اس میں اللہ کی پاکی بیان ہوئی۔ اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ پورا دین اسے ایک لفظ کے اندر، اکثر میں کہتا ہوں اعوذ باللہ، اس کے اندر سارا دین موجود ہے، اور آج دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں سبح للہ، اس کے اندر سارا دین ہے۔ سنا آپ نے میں نے کہا سارا دین اس کے اندر موجود ہے۔ پاکی اللہ، اللہ پاک، اللہ آپ کہیں گے سارا دین اس کے اندر کیسے موجود ہے؟ اللہ کی ذات بھی پاک ہے، اللہ کی صفات بھی پاک ہے، اللہ کے افعال بھی پاک ہیں اور اللہ کے احکام بھی پاک ہیں۔
بے عیب. جب آپ یہ مان لیں کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے تو پھر آپ نے مان لیا شریعت میں عیب کوئی نہیں. دین اسلام میں عیب کوئی نہیں, دین اسلام میں نقص کوئی نہیں ہے. اللہ کی ذات بھی پاک, صفات بھی پاک, افعال بھی پاک, اور اللہ کے احکام بھی پاک. جو حکم وہ جاری کرتا ہے اس کا ہر حکم بھی پاک, کیونکہ ذات جو پاک ہے تو پھر اس پاک ذات کے افعال بھی پاک اور احکام بھی پاک, احکام بھی پاک. جب آپ نے یہ مان لیا کہ احکام پاک ہے اس کا مطلب ہے پوری شریعت پاک. دوسری بات یہ سمجھیں, اللہ پاک ہے اور اس کے قرب کے لیے پاکی شرط ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب ملے وہ گندگی کو اپنے آپ سے دور کر, وہ پاکیزگی کو اختیار کر لے. جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا اللہ اسے اپنا قرب عطا کرے. اللہ پاک ہے اور اس نے اپنے قرب کے لیے پاکیزگی کو شرط رکھا. پاکیزگی شرط ہے اللہ کے قرب کے لیے, پاکیزگی سینا ہے اللہ کے قرب کا, پاکیزگی ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا. جو یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب ملے وہ غلاظت کو اپنے آپ سے دور کر. وہ جتنی پاکیزگی حاصل کرے گا اللہ اتنا ہی اسے اپنا قرب عطا کرے گا. ظاہر بھی پاک ہو, باطن بھی پاک. ظاہر کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے پانی کو وسیلہ بنایا ہے. جسم پہ گندگی لگی ہے غسل کر رہے ہیں. جسم ناپاک ہے, جنابت ہے, تو جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل فرض ہے. غسل میں کتنے فرائض ہیں ماشاءاللہ بہت سے سن رہے ہیں. 3 فرض ہیں. کلی کرنا کہ منہ میں کوئی ایک بات برابر کی جگہ ایسی نہ رہے جس میں پانی نہ پہنچے, کلی کرنا. ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کے پانسے تک پانی جائے, بات برابر جگہ ایسی نہ رہے جس میں پانی نہیں پہنچے. اور سر سے لے کر پیروں تک پورے بدن پہ پانی بہانا. سنتیں بھی بیان کر رہا, فرائض غسل کے 3 فرائض. اور وضو کے کتنے فرائض؟ 4. وضو کے 4 فرائض ہیں. ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا, پورے چہرے کو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی دیر نیچے تک, دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو, پورے چہرے کو دھونا. اور چوتھائی سال کا مسا فرض ہے, پورے سال کا مسا سنت. پیروں کو دھونا, 3 کو دھونا اور 1 کا مسا, یہ فرض ہے. ہاتھ کو کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو, چہرے کو, پیروں کو دھونا, یہ فرض ہے. سر کا مسا یہ سنت. یہ وضو کے 4 فرائض. کپڑا ناپاک ہو, بڑی نجاست لگی ہو, نجاست غلیظہ, پیشاب, خون, شراب, وہ ایک دن کے مطابق لگا ہوا ہو, اس کی موجودگی میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور درم کیا ہے کہ ہتھیلی کے درمیان جتنی جگہ پانی ٹھہرتا ہے یہ درم کی مقدار ہے. اتنی مقدار نجاست غلیظہ لگی ہو اسے دھو کے اتار کے پھر آپ نماز پڑھ سکتے. یہ تو ہے ظاہر کی پاکیزگی, باطن کی پاکیزگی. اندر ناپاک, اندر گندگی ہو تو سب سے پہلے تو باطن کو پاک کرنے کے لیے جو کنجی ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ باطن کی نجاست کو دور کرتا ہے, اور جتنا آپ اس کلمے کے تقاضے پورے کرتے جائیں گے باطن پاک ہوتا ہے. باطن کی پاکیزگی کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کے لیے کنجی, اس کے لیے چابی جو ہے وہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باطن کی جتنی بیماریاں ہیں, حسد ہے, تکبر ہے, بغض ہے, دنیا پرستی ہے, یہ سب بیماریاں اگر ہم اس کلمے کا تقاضا پورا کریں تو وہ دور ہوگا. میں آج اپنی گفتگو ان الفاظ کی سمیٹوں گا. پورا دین یاد کروانے کے لیے ماہ رمضان المبارک آیا ہے.
ماہ رمضان المبارک کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے سورہ الحدید کی پہلی آیت کے حوالے سے صرف تسبیح کے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی۔ کل انشاءاللہ توحید اور اس کے جو ثمرات ہیں، توحید سے جو ثمرات حاصل ہوتے ہیں، یعنی حقیقت ایمان، ایک ہے صرف زبان سے ایمان کا اظہار، ایک ہے ایمان کی حقیقت۔ کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ آج یکم رمضان مبارک ہے اور آپ سب نے اپنے دن کا آغاز مسجد میں آ کے سر سجدے میں رکھ کے قرآن مجید کا پیغام سن کے آغاز کیا ہے۔ آئیں آپ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ کے پھر جمیع امت مسلمہ کو اصالے ثواب کر کے آج ہم رمضان شریف کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا